अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पीएमआई उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले आज की खास खबरों पर एक नजर। రైతు बंधु के मामले में इलेक्शन कमीशन का अहम फैसला। मुसलमानों के लिए खुसूसी आईटी पार्क कायम करने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के वादे पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किया एतराज। मजलिस और बीआरएस के उम्मीदवारों को वोट देने रियासत के उलमाए कराम व मुशाइखीन की अपील। हरगिज़ कांग्रेस के झांसे में न आए, शेख अब्दुल्ला सोहेल का बयान। और अब खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बीआरएस पार्टी पर मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिसी अपनाने का इल्ज़ाम आयद किया है। तेलंगाना में बीजेपी के जलसे आम से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुसलमानों के वोटों के लिए मुस्लिम आईटी पार्क कायम करने का वादा किया है। इस तरह के वादे गैर दस्तूरी हैं। मजलिस और बीआरएस के उम्मीदवारों को वोट देने रियासत के उलमाए कराम व मुशाइखीन की अपील। इस मुल्क में आज़ादी के बाद से ही हुकूमतें दस्तूर से सिर्फ नज़र करते हुए मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों से सौतेला सलूक रवा रखा। अक्सरियत को खुश करने हर शोबे हयात में मुसलमानों से मानदाना पॉलिसी को हर सियासी पार्टी ने अपना कर अपने नए हुसूल इक़्तिदार का ज़रिया बनाया और बतदरीज इस मुल्क के मुसलमानों को हासिल उनके जमहूरी व दस्तूरी हुकूक से महरूम करना शुरू कर दिया। जब से अक्सरियत के वोट बैंक की खातिर मुल्क के तमाम कौमी व इलाकाई सियासी जमातों ने मुसलमानों से इम्तियाज़ बरतने की इस मुतसब्बना आसान नुस्खे को अपना लिया तो उधर मुल्क के सेकुलरिज्म के ताने बाने बिखरने लगे हैं और इधर तमाम आलम में हमारे मुल्क की जमहूरियत दागदार होती जा रही है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में भी मुसलमान ऐसे ही हालात से दो चार रहे। बीआरएस हुकूमत की 9 साला काबिल तारीफ खिदमत की बिना पर हम तमाम रियासत के तमाम वोटर से अपील करते हैं कि 30 नवंबर को हर वोटर अपना कीमती वोट जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हों वहां मजलिस के हक़ में वरना बीआरएस पार्टी के हक़ में इस्तेमाल करे। हर वोटर से हमारी ये भी खुसूसी अपील है कि वो अपने और अपने अफराद ख़ानदान के तमाम वोटों के इस्तेमाल को यकीनी बनाएँ। अपील जारी करने वाले उलमाए कराम व मुशाइखीन उज़्ज़ाम में मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, अमीर जामे निज़ामिया, मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया व अमीर शरीयत तेलंगाना व आंध्रा मौलाना सैयद हसन इब्राहिम हुसैनी, सज्जाद पाशा खादरी, मोतमद सदर मजलिस उलमाए दक्कन मौलाना सैयद महमूद बादशाह खादरी, ज़रीन कला मौलाना डॉक्टर सैयद महमूद सफ़ीउल्लाह हुसैनी, विखार पाशा खादरी, मौलाना सैयद औलिया हुसैनी, मुर्तज़ा पाशा खादरी, मौलाना सैयद आल मुस्तफ़ा अली पाशा खादरी अल मौसूवी व दीगर शामिल हैं। निज़ामाबाद कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर की फुलांग व दिगर इंतखाबी जलसे आम से खिताब। निज़ामाबाद हल्क़ा असम्बली अर्बन कांग्रेस उम्मीदवार व साबिक़ रियासती वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर शब रोज़ इंतहाई इंतखाबी मुहिम तूफ़ानी लहर इख्तियार करती जा रही है। मोहम्मद अली शब्बीर सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक मुख्तलिफ तबक़ाती तंजीमों, फलाही तंजीमों और मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले कमेटियों के खुसूसी इजलास में शिरकत करते हुए अक्सरियत हो या अक़लियत तमाम तबक़ात से ताईद और हिमायत हासिल करते हुए कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। निज़ामाबाद कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर माला संगम अर्बन के मुनक़्क़िद शुदनी खुसूसी इजलास में शिरकत की और बाबा कौम BR अम्बेडकर को गुलहाए अक़ीदत पेश करते हुए खिराज अदा किया। उसी तरह निज़ामाबाद शहर के खोजा कॉलोनी में वाक़ खोजा कमेटी से भी मुलाकात करते हुए उनकी मुनक़्क़िदा खुसूसी इजलास से मुखातिब किया। मोहम्मद अली शब्बीर ने अहमदी बाज़ार ता अहमदपुरे तक पैदल दौरा करते हुए फ़र्दन आवाम से मुलाकात की और कहा कि कांग्रेस के इंतखाबी निशान हाथ को कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने రైతు बंधु की रकम की तकसीम से मुताल्लिक़ अहम फैसला लिया है। इलेक्शन कमीशन ने రైతు बंधु की मदद की तकसीम की इजाज़त से दस्तबरदारी इख्तियार की है। इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए। इसी दौरान इलेक्शन कमीशन ने इस महीने की 28 तारीख से రైతు बंधु की इमदाद तकसीम करने की तेलंगाना हुकूमत को इजाज़त दी थी। ताज़ा तौर पर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के पेश नज़र इजाज़त वापस ले लेने का फैसला करते हुए अहकाम जारी किए गए।
गए ہیں۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ 28 کی شام انتخابی مہم اختتام کو پہنچ رہی ہے، اس لیے پولنگ کے اختتام تک امدادی رقم جمع نہ کروائی جائے۔ الیکشن کمیشن کے تازہ فیصلے سے 70 لاکھ کسانوں کی امداد رک گئی ہے۔ کانگریس تلنگانہ میں 2/3 اکثریت کے ساتھ حکومت بنائے گی، ملکارجن کھڑگے کا بیان۔ صدر کانگریس ملکارجن کھڑگے نے تلنگانہ میں معلق اسمبلی کے امکانات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں کانگریس 2/3 اکثریت کے ساتھ اپنے طور پر حکومت بنائے گی۔ انہوں نے ایک تیلگو نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عوام BRS کو ہٹانا چاہتے ہیں، عوام نے تبدیلی کے لیے ذہن بنا لیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے کہ ریاست کی عوام کی مکمل حمایت کانگریس کو حاصل ہے، انہوں نے کہا کہ کرناٹک کی طرح یہاں پر بھی کانگریس اپنی ضمانتوں کو پورا کرے گی۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی طرز حکمرانی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کھڑگے نے کہا کہ چندر شیکھر راؤ آمرانہ طرز حکمرانی رکھتے ہیں اور وہ خود کو مجاہد آزادی سمجھ رہے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ انہوں نے تلنگانہ کو کسی ملک سے آزادی دلائی ہے، جبکہ انہوں نے تلنگانہ کے نام پر بہت کچھ حاصل کر لیا ہے۔ حالانکہ تلنگانہ کو ریاست کا درجہ دلانے کے لیے کئی افراد نے قربانیاں دی ہیں۔ چندر شیکھر راؤ کو 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ بننے کا موقع ملا، وزیر اعلیٰ بننے کے باوجود بھی جو کام کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا۔ کالیشورم پروجیکٹ کی تعمیر میں بدعنوانیوں کے مسئلے پر اظہار خیال کرتے ہوئے صدر کانگریس نے کہا کہ اس پروجیکٹ کی تعمیر میں رقم کا غلط استعمال کیا گیا ہے۔ CAG نے بھی اپنی رپورٹ میں اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ چندر شیکھر راؤ قابل اعتماد نہیں ہیں، اسی لیے عوام ان کو ہٹانا چاہتی ہے۔ مسلم راشٹریہ منچ نے شہر حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں ووٹ آپ کا بنیادی حق کے عنوان سے 2 روزہ کامیاب مہم چلائی۔ قومی کنوینر الیاس احمد نے اقلیتوں بالخصوص مسلم اقلیت پر زور دیا ہے کہ انتخابات کے موقع پر ہر صورت میں اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ MRM نے 2 روزہ شعور بیداری مہم کے دوران رائے دہی کے فیصد میں باقاعدہ اضافے کے لیے بتایا کہ ہر شہری کے لیے الیکشن میں حصہ لینا اس لیے اہم ہے کیونکہ صحت، تعلیم، زندگی کی سہولیات، قانون اور مہنگائی سب پر حکومتی پالیسی اسی سے جڑی ہوئی ہے۔ کرناٹک کے کنوینر محمد عباس اور تلنگانہ کے کنوینر شوکت علی، جرات عباس اور ایڈوکیٹ عاصم نے اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ ووٹ دینا ہر ہندوستانی کا جمہوری حق ہے، مگر اس کے لیے اپنا ووٹ رجسٹر کروانا ضروری ہے۔ تو ایک عام شہری اپنے ووٹ کا اندراج کیسے کر سکتا ہے؟ ہر رجسٹرڈ ووٹر اپنے متعلقہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کے دفتر میں جا کر اپنی تفصیلات دیکھ سکتا ہے، جہاں حتمی ووٹر لسٹ دستیاب ہے۔ ریاست میں DEC کے دفاتر کے پتے یا رابطے کی معلومات الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے اسمبلی حلقہ جات چارمینار، یاقوت پورہ، چندرائن گٹہ، نامپلی، مشیر آباد، ملک پیٹ اور امبر پیٹ میں رائے دہندوں سے ملاقات کی اور انہیں ان کے اپنے پسندیدہ امیدوار کو ووٹ دینے کی ترغیب دی۔ چندرائن گٹہ میں MRM کی سرگرم کارکن عقیلہ سلطانہ نے اسی سلسلے میں ایک اجلاس منعقد کیا جس میں مسلم خواتین نے شرکت کی۔ اس دوران الیاس احمد نے ان کے تمام سوالات کا جواب دیتے ہوئے انہیں ریاستی و مرکزی حکومتوں کی اسکیمات سے استفادہ کرنے پر زور دیا اور کہا کہ ضرورت پڑنے پر مقامی یونٹ آپ کو ہر ممکنہ رہنمائی کرے گا۔ عقیلہ سلطانہ مسلم خواتین کو دیگر اپنانے وطن کے برابر کھڑا کرنے کی مقصد سے نمایاں خدمات انجام دے رہی ہیں۔ ریاست تلنگانہ میں کے چندر شیکھر راؤ کی 4 رکنی خاندانی حکومت کا زوال یقینی ہے۔ ریاست میں کانگریس پارٹی حکومت تشکیل دے گی۔ ان خیالات کا اظہار قومی میڈیا انچارج و ترجمان کانگریس پارٹی جے رام رمیش نے کانگریس بھون نظام آباد میں منعقد شدنی میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی کے انتخابی منشور میں شامل 6 ضمانت اسکیموں پر عمل درآمد کیا جائے گا، جس سے سماج کے تمام طبقات کو استفادہ کروایا جائے گا۔ جے رام رمیش نے کہا کہ مجوزہ اسمبلی انتخابات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، جس کے نتائج 2024 کے پارلیمانی انتخابات پر اثر انداز ثابت ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ UPA دور اقتدار میں تلنگانہ ریاست کی تکمیل عمل میں لائی گئی تھی، جس کے لیے بے شمار نوجوانوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی تھیں۔
ریاست تلنگانہ کے نارائن پیٹ ضلع مستقر کے ڈگری کالج کے سابق پرنسپل سدرشن ریڈی کے گھر پر آئی ٹی کے چھاپے مارے گئے، جو کہ نارائن پیٹ کے ایم ایل اے ایس راجندر ریڈی کے قریبی حامی ہیں۔ ساتھ ہی نارائن پیٹ کے سونے کے ایک ممتاز تاجر ہری نارائن بھنڈ کے گھر پر بھی چھاپے مارے گئے اور ایک ممتاز گنج اور کاٹن مل مالک سرینیواس لاہوٹی کے مکان پر بھی آئی ٹی حکام نے صبح سویرے چھاپا کیا اور وہ سدرشن ریڈی، ہری نارائن بھنڈا اور سرینیواس لاہوٹی سے پوچھ تاچھ کر رہے ہیں اور دستاویزات کی جانچ کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے لیے سیلفی اور ریلز بنانے کے لیے لڑکیوں نے ایک دوسرے کے بال پکڑ کر سرے عام پٹائی کر لی۔ یہ واقعہ ریاست آندھرا پردیش کے گنٹور میں پیش آیا۔ حال ہی میں یہاں گاندھی پارک کا افتتاح ہوا۔ لوگوں کی کثیر تعداد پارک دیکھنے کے لیے آ رہی ہے۔ اتوار کی شام کچھ لڑکیاں پارک پہنچیں۔ وہاں ایک لوکیشن بہت زبردست تھا جہاں وہ سیلفیاں لے رہی تھیں اور ریلز بنانے کی کوشش میں تھیں۔ اسی دوران پہلے ریل بنانے کی کوشش میں ان کے درمیان جھگڑا ہوا اور وہ ایک دوسرے کے بال پکڑ کر پٹائی کرنے لگیں۔ ان لڑکیوں کو وہاں موجود افراد اور نوجوانوں نے روکنے کی کوشش کی۔ یہ منظر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ ایک شوہر نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا کیونکہ وہ سوشل میڈیا کے لیے ریلز بنا رہی تھی۔ یہ واقعہ کولکتہ میں پیش آیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق 35 سالہ اپرنا اور پریمل کی چند سال قبل شادی ہوئی تھی۔ اس جوڑے کو 2 بچے بتائے گئے ہیں۔ اپرنا زیادہ تر وقت سوشل میڈیا کے لیے ریلز بنانے میں صرف کر رہی تھی اور اس کے ہزاروں فالوورز تھے۔ وہ بعض افراد سے فون پر مسلسل بات کیا کرتی تھی۔ شوہر نے اپنی بیوی کو ریلز بنانے اور اجنبی افراد سے بات کرنے سے منع کیا، لیکن وہ نہیں مانی۔ اس مسئلے پر ان کے درمیان مسلسل جھگڑے ہو رہے تھے۔ شوہر کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی اپرنا کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جس پر برہم پریمل نے اپنی بیوی کے کردار پر شک کرنا شروع کر دیا اور اس نے گلا کاٹ کر اپنی بیوی کا قتل کر دیا۔ پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ کے ساتھ ہی پی ایم آئی اردو خبرنامہ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔